الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ وہ علوم جن کا ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا ایک بہت ہی پیارا تحفہ فرض علوم سیکھیے، یہ بہت ہی لاجواب کتاب ہے۔ اس کا سبق نمبر 6 آج ہم اس کے متعلق گفتگو کریں گے، اور یہ ہے معجزات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بہت ساری خصوصیات دے کر دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، کیونکہ انبیاء وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو بے راہ روی سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلا کر اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو بہت سارے معجزات سے نوازا ہے۔ طریق یہ ہوتا ہے کہ جو جس ماحول میں آتا ہے، جس علاقے میں آتا ہے، جس کیفیت میں آتا ہے، اسی طرح کے اللہ تعالیٰ اس کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، دیگر مقامات پر بھی ذکر ہے، دیگر معجزات کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ جو دو اہم ترین معجزات ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا، ایک ید بیضاء کا اور ایک عصائے موسوی کا۔ ید بیضاء تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں چھپاتے، جب باہر نکالتے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا، اور عصا کا تو اتنا بڑا کمال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، چونکہ اس دور میں جادوگروں کا طوطی بولتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال کا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے عصا پھینکا تو ان کے جتنے وہ رسیاں جو سانپ بن چکی تھی وہ ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کھا گیا، تو جادوگر سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے، اس دور میں حکماء اطباء کا طوطی بولتا تھا۔ کیا بات تھی، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے جناب فلسفی، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مادرزاد اندھوں کو شفا دینے کا معجزہ عطا فرمایا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا، کیونکہ بڑے بڑے طبیب جتنا مرضی علاج کرتے مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، مادرزاد اندھے کو شفا نہیں دے سکتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، بس آپ کرم فرماتے بیڑا پار ہو جاتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ بھی بیان کیا گیا۔ جب قوم سمود کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا جی آپ کوئی ایسی انوکھی اونٹنی ہمارے سامنے لے کے آئیں جو پیدا نہ ہوئی ہو بلکہ پہاڑ سے نکلے، ایسی عجیب و غریب پہاڑ سے اونٹنی نکلے زندہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام معجزات بھی اور دیگر معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ میں نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایک کتاب دیکھی تھی، عرب شریف سے چھپی ہے، اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1000 معجزات کا ذکر تھا، اور اب ریسنٹلی مجھے ایک کتاب دیکھنے کا موقع ملا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2000 معجزات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، محبوب تو سر تا پا معجزہ بن کے آیا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ نے روشن کتاب بھی بھیجی ہے، یعنی قرآن پاک کو نور مبین کہا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپائے معجزہ کہا گیا۔ بلکہ مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمن تو باقی دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی تقابل جب پیش کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں ید بیضاء کے صدقے اے کلیم، میں ید بیضاء کے صدقے اے کلیم، پر کہاں ان کی
کفے پا کا جواب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے والی جو سائڈ ہے کفے پا، اس کا ہی جواب نہیں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تم سے اس بیمار کو صحت ملے، آقا تم سے اس بیمار کو صحت ملے، جس کو دے دیں حضرت عیسیٰ جواب. مطلب تمام کے تمام انبیاء کرام کو جو معجزات عطا ہوئے وہ سارے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات سے نوازا ہے. معراج شریف کا معجزہ یہ بہت باکمال اور لاجواب معجزہ ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور معجزات. ویسے تو بہت سارے معجزات الحمدللہ عاشقان رسول کی زبانوں سے مشہور ہو چکے ہیں، لیکن یہ 2 معجزے بہت ہی مشہور ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ دوسرے معجزات تو اپنے وقت پر ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے لوگوں نے ان معجزات کو دیکھا، مگر قرآن کریم جو معجزہ ہے وہ ایسا باکمال معجزہ ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اور ان کو پتہ چلتا رہے گا کہ واقعی یہ معجزہ ہے. پیچھے میں یہ بات ہو چکی ہے کہ معجزہ، اب بھی آج ہم بات کر رہے ہیں معجزہ. تو معجزے کی تعریف کیا ہے؟ وہ عجیب و غریب کام جو عام طور پر یعنی عادتاً ممکن نہ ہو، روٹین میں وہ کام نہ ہو سکتا ہو، ممکن ہی نہ ہو، وہ کام ہو جائے. اگر نبی سے ایسی باتیں صادر ہوں تو ان کو معجزہ کہتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی بات ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا میلوں دور سے چیونٹی کی آواز کو سن لینا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہو جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا. تو عقلاً یہ بات ممکن نہیں ہے روٹین میں. تو یہ چیز اگر نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ، اور اگر کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. ولی سے مراد یہ ہے کہ جو شریعت کا پابند ہو. پھر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے معجزہ نہیں دکھا سکتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا. وہ شبدہ بازی کوئی 4 ادھر ادھر کے ہاتھ پاؤں مار لے گا، لیکن قدرت اس کی تائید نہیں کرتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ، سب سے بڑا معجزہ جو مشہور و معروف ہوا، ٹھیک ہے، ان میں ہم نے بات کی تھی معراج شریف کی. تو معراج شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں رجب المرجب کو، یہ قول کے مطابق، بیت المقدس تشریف لے گئے. پھر بیت المقدس سے آسمانوں پہ گئے، آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا. باقی خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیوں کو دیکھنا وہ مومنین کے لیے ممکن ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. باقی رہی بات قیامت والے دن دیکھنے کی، تو قیامت والے دن ہر مومن ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا. کیسے دیدار کرے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ سے واپس آ رہے تھے تو بیت المقدس تک راستے میں جو قافلے ملے تھے، صبح کو ان کے حالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور جیسے جیسے سرکار نے بیان کیا تھا ان قافلوں کے حالات ویسے ویسے ہی کتب سیر میں ملتے ہیں. تو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اب پھر عرض کر دیتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ نے خلاف عادت کسی میں کوئی کام دیکھ لیا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ ولی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی، ولی کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، شعبدہ بازی دکھا سکتے ہیں، یہ ممکن ہے. اس پہ نمرود کے گھر کے باہر جو درخت تھا اس کی میں نے مثال دی تھی کہ نمرود کے گھر کے باہر ایک درخت تھا، اس کا سایہ نہیں ہوتا تھا، پتے تھے مگر سایہ نہیں تھا، لیکن ایک بندہ اس کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا تو اس کو سایہ میسر آتا. جتنی جگہ اس نے گھیرنی اس کے لیے سایہ، 2 بندے بیٹھ جاتے ان کے لیے سایہ، 10 بندے بیٹھ جاتے ان کے لیے سایہ، تو 1,00,000 بندہ اس کے نیچے بیٹھتا، سب کو سایہ مل جاتا، اور 1,00,000 سے ایک بھی اوپر ہوتا سب دھوپ میں ہو جاتے. تو اتنا بڑا کرتب وہ دکھاتا تھا. عادتاً تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت دیکھ
جب تو کسی کو دیکھے تو دین پر استقامت دیکھ، کرامت نہ دیکھ۔ جس کو ہم کرامت سمجھ رہے ہیں وہ ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ ولایت کی نشانی شریعت پر عمل کرنا، شریعت کی پابندی ہے۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اب کسی کے بارے میں یہ گمان کرنا یا سوچنا کہ فلاں نبی ہو سکتا ہے، فلاں سے معجزہ طلب کیا جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہمیں اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی ضرورت ہے، مگر اولیاء کرام کی کرامات کو تب مانا جائے گا جب وہ پہلے سے ولی ثابت ہو جائیں، ادروائز وہ استدراج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کرامت اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے حقیقت میں وہ نبی کا فیضان ہی ہوتا ہے، نبی کے وسیلے سے ہی وہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑوں کو شفا دیتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی سے ہی اس نے دین سیکھا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا فیضان ہی اسے ملا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا وَقَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ۔ تو کرامات کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے ولی سے بھی کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے، اور کرامات کو مان لینا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح میں نے ابھی بچے کی بات کہی، تو اس بچے کے پاس جو بھی مریض آتا تھا اس کے لیے وہ دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس طرح دیگر واقعات قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں۔ آصف بن برقیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آصف بن برقیہ کے بارے میں کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، یہی قول زیادہ اعلیٰ اور اقویٰ ہے، تو انہوں نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا تھا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ جھپکیں گے، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ تو ملکہ بلقیس کا تخت کوئی موبائل نہیں تھا، اور ملکہ بلقیس کا تخت کوئی 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں تھا، ملکہ بلقیس کا تخت 2400 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ 2400 کلومیٹر جانا، 2400 کلومیٹر آنا، اور پھر اس کا تخت اٹھا کے لانا، اور پھر فوجیوں کے پہرے سے نکال کے لانا، اور یہ نیویگیشن بھی نہیں چلتے تھے نا کہ میپ سے ڈھونڈ لیا جائے کس سائڈ پہ پڑا ہے، پھر پہلے اس کو ڈھونڈنا بھی تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ، جب سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی تو تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ تو 4800 کلومیٹر کا فاصلہ آصف بن برقیہ نے ایک پل میں طے کیا۔ ہاں، ولی جو کرامت دکھاتے ہیں یا ولی کی کرامت کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا اس کو دیتا ہے، یا اس کو دیتا ہے اس کو نہیں دیتا، یہ میں یا آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ طاقتیں صرف زندگی میں دیتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد نہیں دیتا، تو یہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہ تو جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ قید سے آزاد ہوتے ہیں، ان کی قبر والی زندگی وہ دنیا والی زندگی سے 1000 درجے بہتر ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کا ولی دیکھے گا، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن قبر کے اندر تو ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر نیک بندہ ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اگر نیک بندہ ہے تو دن میں 2 مرتبہ جنت، 7واں آسمان کے پار جنت کا جو ٹھکانہ ہے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے، اگر گناہ گار ہے تو 7 زمین کے نیچے جہنم کا جو اس کا ٹھکانہ ہے اس کو دیکھتا ہے۔ مگر عام بندے کی نظر کا یہ کمال ہوتا ہے، تو جو اللہ کا ولی قبر میں اترا ہوتا ہے اس کی نگاہ کا اور اس کی بصارت کا اور اس کی سماعت کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کا باادب بنائے، اور اولیاء کرام کو جب ہم مان جائیں گے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اولیاء کرام کی جب اتنی بڑی شانیں ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باادب رکھے، باادب رکھے، باادب رکھے، بے ادبوں سے بھی بچائے اور بے ادبی سے بھی بچائے، آمین بجاہ النبی الامین۔